السلام علیکم، میں ہوں میما کامران اور آج آپ کو سنانے جا رہی ہوں عابد احسان کی ایک سبق آموز کہانی جس کا نام ہے درمیانی راستہ۔ تو چلیں پھر شروع کرتے ہیں۔ ابو ارشد صاحب آئے ہیں، میں نے انہیں بیٹھک میں بٹھا دیا ہے۔ ہمنا نے زوار صاحب کو ان کے دوست کے آنے کی اطلاع دی۔ ارے یہ تم نے کیا کیا؟ پہلے مجھ سے پوچھ تو لیا ہوتا، زوار صاحب نے غصے سے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ میں ان سے نہیں ملنا چاہتا، انہیں کہہ دو کہ میں گھر میں نہیں ہوں۔ مگر ابو میں نے تو، وہ گھبرا کر کچھ نہ کہہ سکی، ان کی غصاور آنکھوں کی تاب نہ لا کر گڑبڑا کر کہہ گئی، بس ان سے جا کے کہہ دو کہ میں گھر پر نہیں ہوں۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کے لیے کہا۔ ابو میں نے تو ان سے کہہ دیا کہ آپ گھر پر ہی ہیں۔ ہمنا نے جلدی جلدی اپنا جملہ مکمل کیا، جیسے ڈر ہو کہ ابو فوراً ٹوک دیں گے۔ میں نے کہا نا ان سے کہہ دو کہ میں موجود نہیں ہوں۔ انہوں نے آنکھیں نکالی۔ کہہ دینا کہ تمہیں غلط فہمی ہوئی تھی اور میں تو گھر سے کافی دیر پہلے ہی نکل چکا ہوں۔ ہمنا نے پہلے تو کچھ کہنا چاہا، مگر پھر ان کے تیور دیکھ کر خاموشی سے ان کے کمرے سے نکل گئی۔ اب ہمنا کا رخ گھر کی بیٹھک کی طرف تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا ارشد صاحب سے کیا کہے۔ اس کا مسئلہ یہ تھا کہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا تھا۔ اس کی اسکول کی ایک دوست کہتی تھی کہ مصلحتاً جھوٹ بولنا کوئی برا نہیں سمجھتا۔ کیا مصلحتاً بھی جھوٹ بولنا جائز ہے؟ اور آخر کیسی مصلحت؟ ہمنا کو ایسے سوال پریشان کر رہے تھے۔ انکل اگر آپ سے ایک بات کہوں تو کیا آپ برا مانیں گے؟ ہمنا ارشد انکل سے پوچھ رہی تھی۔ نہیں بیٹی آپ کہیے۔ وہ ہمنا کو اس کی اچھی عادتوں کی وجہ سے بہت پسند کرتے تھے۔ انکل اگر میں آپ سے سچ بولوں تو ابو ناراض ہو جائیں گے، اور اگر جھوٹ بولتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کی پاک ذات کے ناراض ہونے کا خطرہ ہے۔ بیٹی میں سمجھا نہیں کہ آپ کہنا کیا چاہتی ہیں۔ ارشد انکل نے حیرت سے اس کی جانب دیکھا۔ انکل ابو شاید آپ سے مل نہ سکیں آج، کیا آپ پھر کسی دن آ سکتے ہیں؟ ہمنا نے ایک درمیانی راستہ نکالتے ہوئے پوچھا۔ کیا وہ موجود نہیں ہیں آج؟ انہوں نے تصدیق کرنا چاہی۔ آج ذرا ملاقات مشکل ہے۔ ہمنا کا لہجہ اس بار بھی مبہم تھا۔ اچھا چلو کوئی بات نہیں، ابو کو میرا سلام دینا، میں پھر آ جاؤں گا، انہوں نے صوفے سے اٹھتے ہوئے کہا۔ تو ہمنا کی جان میں جان آئی۔ آخر ابو ہمیں جھوٹ بولنے کو کیوں کہتے ہیں؟ ارشد انکل کے جانے کے بعد وہ سوچ رہی تھی کہ اس کے ابو زوار صاحب بیٹھک میں داخل ہو گئے۔ ارشد صاحب چلے گئے نا؟ انہوں نے ہمنا سے پوچھا تو اس نے صرف سر ہلا کے ہی جواب دے دیا۔ ارشد صاحب نے ان سے ایک کام کہا تھا جو وہ اب تک نہیں کر سکے تھے، اس لیے فی الحال وہ ان سے ملنا نہیں چاہ رہے تھے۔ شام کے وقت وہ گھر سے نکلے کہ مغرب کی نماز مسجد میں پڑھ لیں گے۔ مغرب کی نماز کا بھی انہوں نے سلام ہی پھیرا تھا کہ ارشد صاحب ان کو نظر آ گئے۔ انہیں دیکھ کر وہ گھبرا گئے۔ ارشد صاحب نے بھی انہیں دیکھ لیا تھا، اب چھپا نہیں جا سکتا تھا۔ یار ارشد کیسے ہو تم؟ انہوں نے حال چال پوچھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں، بس نماز پڑھ کر گھر ہی جا رہا تھا، سوچا تھا کہ تم سے ملتا چلوں کہ اتنے دنوں سے ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ مسجد سے باہر نکلتے ہوئے انہوں نے جواب دیا۔ دراصل میں تمہیں دعوت کا کہنے آیا تھا، چند اور دوستوں نے پرسوں گھر پر دعوت کا پروگرام بنایا تھا۔ ارے یہ تو دعوت کا کہنے آئے تھے، اور میں خواہ ہی ڈر گیا تھا کہ اگر کام کا پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گا۔ زوار صاحب دل ہی دل میں سوچتے ہوئے نادم ہوئے۔ ارشد صاحب اب گھر جانا چاہتے تھے، لیکن وہ انہیں واپس اپنے گھر کی بیٹھک میں لے آئے اور ان کی خاطر مدارت کی۔ تم بہت خوش قسمت ہو کہ تمہیں ہمنا جیسی اچھی بیٹی ملی ہے جو جھوٹ نہیں بولتی، نہ تو وہ تمہیں ناراض کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اللہ کی ذات کو۔ ارشد صاحب نے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں ہمنا بہت اچھی بچی ہے، زوار صاحب محتاط لہجے میں بولے۔ ویسے یار وہ جو میں نے تمہیں ایک کام کہا تھا نا، وہ ہو گیا ہے، اب تمہیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارشد صاحب کے انداز میں کوئی ایسی بات تھی کہ زوار صاحب چونک اٹھے۔ کیا مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے؟ زوار صاحب لہجت سے بولے۔ نہیں یار، غلطی تو شاید ہمارے سسٹم میں ہے کہ ہم چھوٹے چھوٹے بچوں کی تربیت سے غافل ہیں۔ ہم انہیں خود سکھا رہے ہیں کہ جھوٹ کیسے بولا جا سکتا ہے۔ چھوٹی چھوٹی بے ضرر باتوں پر مذاق ہی مذاق میں ہم جھوٹ بولتے ہیں اور بچوں کو بھی اس پر اکساتے ہیں۔ اسی وجہ سے وہ پھر بڑے ہو کر بڑے بڑے جھوٹ بولنے سے بھی شرمندہ نہیں ہوتے۔ ارشد صاحب ان سے نظریں ملائے بغیر بات کر رہے تھے اور زوار صاحب شرم سے زمین میں گڑے جا رہے تھے۔ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ ارشد صاحب کو اصل بات کی خبر ہو گئی ہے۔ ایک عجیب بات یہ ہوئی تھی کہ انہیں ہمنا پر غصہ نہیں آیا تھا۔ یار مجھے معاف کر دو،
مجھ سے تمہارا کام نہ ہو سکا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ میں تمہیں صاف صاف بتا دیتا کہ مصروفیت کی وجہ سے ایسا ہوا، لیکن تمہارا گھر آنے پر میں نے تمہیں جھوٹ بول کر واپس بھیج دیا۔ تم صحیح کہتے ہو، کہنے کو تو ابتدا میں انسان بے ضرر جھوٹ بول لیتا ہے اور پھر اسے پتہ ہی نہیں چلتا کہ جھوٹ اس کی گھٹی میں شامل ہو گیا ہے۔ زوار صاحب نے بے حد شرمندگی کے ساتھ اعتراف کرتے ہوئے کہا، آؤ دوست، آج یہ عہد کریں کہ ہم اپنے بچوں کو جھوٹ نہیں سکھائیں گے۔ ارشد صاحب نے زوار صاحب کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ بالکل ایسا ہی ہوگا، زوار صاحب نے بھی بڑی گرم جوشی سے جواب دیا۔ اپنے گھر کی جانب جاتے ہوئے ارشد صاحب سوچ رہے تھے کہ ان کے گھر میں بھی تو یہی ہوتا ہوگا کہ اگر کسی سے نہ ملنا ہو تو بچوں سے کہلوا دیا، وہ گھر میں نہیں، یا اگر فون پر بات نہ کرنا چاہتے تھے تو جھوٹ بول کر ٹال دیا جاتا ہے۔ وہ ہمنا کے شکر گزار تھے کہ اس کی وجہ سے آج انہیں بھی خود کو سدھارنے کا موقع ملا ہے، اور دو دوستوں نے عہد کیا کہ وہ نئی نسل کی تعلیم و تربیت سے غافل نہیں ہوں گے۔ جی تو دوستو، کیسی لگی آپ کو آج کی کہانی؟ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا، اور اگر پسند آئے تو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔